تو یہ قرآن حدیث میں نے بیان کر دیا، اجماع امت۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، آخری ایام ہیں، آپ کے زمانے میں دو افراد ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا، ایک ہے اسود عنسی، دوسرا ہے مسیلمہ کذاب۔ ان دونوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اسود عنسی کے پاس ایک صحابی جاتے ہیں اور اس کو تہ تیک کر کے قتل کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ حضور کی زندگی کے اندر ہی اس کے فتنے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، پہلے خلیفہ۔ چاروں طرف فتنوں کا زمانہ ہے، کہیں کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، کہیں ختم نبوت کا انکار ہو رہا ہے، چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے گمبھیر حالات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو جنگ قادسیہ میں بھیجا، مسیلمہ کذاب کے فتنے کا کم کرنے کے لیے۔ اور میرے دوستو، چشم فلک نے یہ عجیب بات دیکھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 10 سالہ مدنی زندگی، جس میں 27 غزوات لڑے گئے، 27 غزوات، بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، دیگر مارکے، 27 غزوات جس میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، اور 56 سرایا، ایسے لشکر جس میں صحابہ کرام کو بھیجا، خود تشریف نہیں لے کر گئے۔ یہ 56 سرایا اور 27 غزوات میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی مجموعی تعداد صرف 259 ہے۔ کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 259۔ صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جنگ قادسیہ میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا گیا، اس ایک میدان قادسیہ میں 1200 صحابہ و تابعین نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ کتنے صحابہ و تابعین؟ 1200 صحابہ و تابعین نے ایک ہی میدان میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، قربانیاں دی ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروایا ہے۔ اور یہ کروا کے مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ اور ہر مسلمان کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے حضور کا کلمہ پڑھنے والے، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ اگر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان کی قربانی بھی دینی پڑ جائے، پھر اس سے گریز نہیں کرنا۔ بیویاں بیوہ کروانی پڑ جائیں، بچے یتیم کروانے پڑ جائیں، اس سے گریز نہیں کرنا۔ ہماری جان کیا حقیر جان ہے، ایک دن مرنا تو ہے۔ یہاں صدا کوئی رہا ہے؟ بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، کیا فرعون اور کیا نمرود اور کیا حامان اور دیگر قارون اور ساری دنیا کے بڑے بڑے فنکار اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والے، جن کو اپنی قوت اور طاقت پر بڑا نشہ تھا، قوم عاد کی صورت میں اپنی ٹیکنالوجی اور صنعت اور حرفت پہ بڑا ناز تھا، آج کہاں ہیں وہ؟ کدھر چلے گئے وہ سارے؟ کہاں ہیں وہ؟ میرے دوستو، دنیا سے سب نے چلے جانا ہے، لیکن اگر میری صلاحیتیں، میری زندگی، میری خدمات وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لگ جائیں، اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی خوشبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ و تابعین نے ایک جنگ قادسیہ کے میدان میں 1200 صحابہ و تابعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، پیاس برداشت کر سکتے ہیں، مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں، دیگر مسائل میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی گالیاں دے تب بھی برداشت کر لیں گے، ہمیں کوئی برا بھلا کہے تب بھی برداشت کر لیں گے، ہمیں کوئی مارے پیٹے تب بھی برداشت کر لیں گے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔